اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو روزہ دار کو دیکھو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانے پینے والا انسان 12-13 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے۔ اتنی قوت برداشت آئی کہاں سے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ رب کے نام پر صبر کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے ساتھ ہے۔ جمعے کی نماز نہ پڑھنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو حکم کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے، تجھے سوچنا میری چاند رات، تجھے دیکھنا میری عید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آنسو نہ ٹپکے۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑنا۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا۔ چوتھا، دنیا کی حرص لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ خواب اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہ خواب وہ کسی کو بھی نہ بتائے۔ اگر خواب اچھا دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر اولاد کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک ہی روئے گا، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر روئے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ مولا علی، چند لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق سے دور کر سکتا ہے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جائے اور وہ مدد پر قدرت کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دینا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسروں کے حق میں دعا کرنا۔ جب کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے کہ اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے، اب تیرے لیے 2000 فرشتے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اے ملک الموت، تو تب آنا جب میں سجدے میں رہوں، تجھے آنے میں بھی مزہ آئے اور مجھے جانے میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب، جمعے کے دن ناخن ترسوانا مستحب ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے تو جمعے کا انتظار نہ کریں کہ ناخن کا بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں گرتا۔ استغفار کی بے شمار برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ اے رب، اے کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سنے گا؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین۔
نماز فجر شیطان کے خلاف پہلی جنگ ہے۔ شیطان ہم سب کو نماز سے دور رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری نماز اس کا گھیرا تنگ کر دے گی۔ آؤ ہم سب یہ عہد کر لیں، انشاءاللہ ہم سب فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء، باڈی پارٹس زبان سے عاجزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں، تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، اللہ تم پر خرچ کرتا رہے گا۔ میری اوقات تو ایک دن سفید چادر کی رہے گی، جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت تک میری نہیں رہے گی۔ ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبول کر لینا چاہیے، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ اللہ کے معاف کرنے کی نشانی۔ ایک لڑکے نے ایک بزرگ سے فرمایا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں، کیونکہ میرے گناہ بہت ہیں، میرا دل کیسے مطمئن ہوگا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ بزرگ نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے آنسو دے دیے تو سمجھ جانا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ وہ ہر کسی کو آنسو نہیں دیتا، اللہ بس اسی کو آنسو دیتا ہے جس کی دعا کو وہ قبول کرتا ہے، جس سے وہ معاف کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے ماں باپ کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ والوں کی باتیں۔ حضرت عبید بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن کا دل چڑیا کی طرح دن میں کئی بار الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ شریف طریقے سے پڑھیں، قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، لوگوں کو دکھانے و بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے۔ اس دکھاوے میں قرآن مجید کو غلط طریقے سے جلد بازی میں نہ پڑھیں۔ بعض لوگ آپس میں خود کو اچھا بتانے کے لیے قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور آپس میں ریس لگاتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسے پڑھنے کا ایک طریقہ و سلیقہ ہے۔ براہ کرم اس سلیقے کو ذہن میں رکھ کر تلاوت کریں۔ مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، پھر انسان مال میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ ایسی حالت میں یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے۔ عورت جب محبت کرنے پر آئے اور وہ محبت سچ میں محبت ہی ہو تو مرتے دم تک وفا کرتی ہے، لیکن اگر وہی عورت نفرت کرنے پر آئے تو وہ اس انسان کو زندگی بھر مڑ کر بھی نہیں دیکھتی۔ نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ بڑا عجیب سا فیض ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، درود ان پر پڑھتا ہوں، رحمتیں مجھ پر برستی ہیں۔ دوسروں کی شرطوں پر سلطان بننے سے کہیں زیادہ اچھا ہے اپنی موج کا فقیر بنے رہنا۔ اسے کہتے ہیں نظریہ۔ اس فوٹو میں ساری پلیٹیں الٹی ہیں لیکن کچھ سیدھی بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو سیدھی پلیٹ نظر آئے گی ویسے ہی سب کی سب پلیٹیں سیدھی ہو جائیں گی۔ زندگی میں بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، جب ہماری سوچ الٹی ہونے لگتی ہے تب ہمیں سب چیزیں الٹی لگنے لگتی ہیں۔ دل کی نرمی اور رحم دلی بھی اس رب کی طرف سے ایک انعام ہے، جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر اور کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ وہ انسان زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید رب کائنات سے اور عقیدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ کسی انسان کو تنہا اور کمزور سمجھ کر پریشان مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہا انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیا لکھوں میں محمد کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا ہے خدا نے قرآن میں۔ انسانوں کو غلام بنا کر تو ہزاروں بادشاہ بنے، لیکن غلاموں کو انسان بنا کر جو بادشاہ بنے وہ ہمارے نبی ہیں۔
فرمانے منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، چغل خور وہ ہوتا ہے جس کو شیطان اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ آؤ۔ جب فرشتے پوچھیں گے پردہ کیوں نہیں کیا تو ان سے بھی کہو گی مائی لائف مائی رولز۔ انسان کی پہچان ادب سے ہوتی ہے، علم سے نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، باقی کامیابی اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اے میرے رب، میری، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں، دوستوں اور جن کو میں جانتی ہوں سب کی خیر فرما۔ اے میرے رب، ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، عورت کی عزت و وقار پاک دامنی میں ہے، عورت کا رتبہ بلند اخلاق کی وجہ سے ہے، عورت کا تحفظ پردے میں ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کو تکلیف دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے برباد کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سیکھنے میں شرم کیسی؟ کہیں ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہ ہونے کی وجہ سے غسل، وضو، نماز کا صحیح طریقہ نہیں پتہ ہوتا اور وہ صحیح طریقے سے ان سب اہم کاموں کو نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شرم کی وجہ سے اپنی نماز اور دیگر فرائض کو غلط طریقے سے ادا نہ کریں، بلکہ اپنی مسجد کے امام یا ایسے حضرات جنہیں ان چیزوں کا صحیح علم ہے ان سے پوچھیں، کیونکہ آج کی ذرا سی شرم کی وجہ سے آپ کا علم نہ سیکھنا اور غسل، وضو، نماز کو صحیح طریقے سے نہ ادا کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہے، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ غور کریں، اگر اسی جہالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو حشر میں آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے آج ہی سے اسلام کے تمام اہم کاموں کا علم حاصل کریں تاکہ آپ بھی عبادت کی لذت اٹھا سکیں۔ ڈاکٹر کی سنتے ہو پر اپنے رب کی نہیں۔ کسی بیماری کے چلتے جب ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں اگر کہہ دے کہ شکر کم کھائیے گا، مرچ مسالہ کم کھائیے گا، تو ہم اس کی باتوں پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس قرآن کے کہنے پر ہم حرام کھانا نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم صبح سیر کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کے کہنے پر دن میں 5 بار نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم اتنا پرہیز کر سکتے ہیں، تو جس نے ڈاکٹر کو بھی پیدا کیا اس رب کی باتوں پر ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا فتنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا شہد کی طرح میٹھی اور ہری بھری ہے، تو مولا سب کو آزمائے گا کہ کیا عمل کرتے ہو، لہٰذا دنیا سے دور رہو اور عورتوں سے بچو۔ کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے تھکے ہوئے شوہر کے پیر دباتی ہے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تم میں کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت کے اچھک تھے۔ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھرتا۔ بس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں۔
جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ روحوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین سے تمہیں مغفرت کے لیے جو کچھ ملتا ہے لے آؤ، تو اس وقت مرحوم باپ اپنی زندہ بیٹی کے پیچھے اور مرحوم ماں اپنے زندہ بیٹے کے پیچھے اس طرح چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ان کی آواز کو سن لو تو اپنے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال لو۔ اپنی خوشیوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہارے غموں میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ ایک خاموش پیغام: جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو وہ اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ طاقتور آدمی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھاڑ دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پھر طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ شریر کی دوری دلوں کی دوری سے مٹ جاتی ہے، گھر کو مٹھاس سے بھرنے ہر سال عید آتی ہے۔ دھیان سے دیکھو، یہ انسان نہیں بلکہ کھمبوں کے بیچ کی دوریاں ہیں۔ جب آنکھوں دیکھا سچ نہیں تو صرف کانوں سے سنا سچ کیسے ہوگا؟ یا اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ میں نے سمے سے پوچھا، تو کس کا ہے، امیر کا یا غریب کا؟ سمے ہنس کر بولا، جس نے میری قدر کی میں اس کا ہوں۔ بلیڈ کی دھار تیز ہوتی ہے لیکن پیڑ کو نہیں کاٹ سکتی، کلہاڑی مضبوط ہوتی ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتی، ویسے ہی ہر انسان اپنے اپنے قابلیت کے انوسار ہی شریشٹھ ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کی تلنا کسی اور سے کبھی نہیں کرے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، پھر بھی 1 روپیہ اگر 1 لاکھ سے نکل جائے تو وہ لاکھ بھی نہیں رہتا۔ قد بڑا نہیں کرتے اینڑیاں اٹھانے سے، اونچائیاں تو ملتی ہیں سر جھکانے سے۔ جیون میں ایسا کام کرو کہ ٹی وی میں آؤ، CCTV میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھروسے نے ہی اسے پاگل کر دیا ہے۔ گھر کے باہر دماغ لے کر جائیے کیونکہ دنیا ایک بازار ہے، لیکن گھر کے اندر صرف دل لے کر جائیں کیونکہ وہاں ایک پریوار ہے۔ ان پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے: شراب پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور وہ دیوس جو اپنے گھر کے اندر برائی کو برقرار رکھتا ہے، یعنی برائی کو نہیں روکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں غیرت نہ رکھنے والے کو دیوس کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دیوس کا مطلب بے غیرت ہے۔ بیتا ہوا ایک دن، 1 گھنٹہ اور 1 منٹ آپ کے پورے جیون میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جھگڑے اور غصے سے بچیں اور ہر ویکتی سے اچھے سے بولیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے پیار سے جیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمر میں، روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیے۔ ہم سب کو مصیبتوں، پریشانی، بلاؤں سے محفوظ رکھیے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔